بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو اپنے فارمیسی ٹیکنیشین گائیڈ کے منفرد یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ یہ چینل اسپیشلی فارمیسی ٹیکنیشین بی کیٹیگری کے اسٹوڈنٹس کے لیے بنایا گیا ہے، جس پر صرف اور صرف فارمیسی سے متعلق ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ تو اگر آپ بھی فارمیسی کے اسٹوڈنٹ ہیں تو یہ یوٹیوب چینل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو دوستو، آج ہم فارمیسی ٹیکنیشین کی فرسٹ ایئر کی بک مائکرو بیالوجی کے چیپٹر نمبر 1 کے ٹاپک انٹروڈکشن ٹو مائکرو بیالوجی اور اسٹڈی آف ہسٹالوجی آف مائکروبس کو اسٹڈی کریں گے اور اس کے نوٹس تیار کریں گے۔ تو اس سے پہلے دوستو، میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں پنجاب فارمیسی کونسل کے سلیبس کے عین مطابق ٹو دا پوائنٹ آپ کو نوٹس تیار کرواؤں، لیکن اگر پھر بھی آپ کو کوئی کمی محسوس ہو تو آپ دیگر ذرائع سے وہ کمی پوری کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اتنا بھی اچھی طرح سے میمورائز ہو جائے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ پاس ہو جائیں گے۔ اور دوستو، لکھنے سے پہلے آپ اچھی طرح سے سن لیں، سمجھ لیں تو زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ آپ کو ایک رٹا نہیں لگانا بلکہ آپ کو ایک کانسیپٹ دینا ہے کہ آپ کے ذہن میں بات کو بٹھانا ہے۔ اس لیے پہلے سنیں اور بعد میں پھر اپنی نوٹ بک پر نوٹ کر لیں اور نوٹس کو تیار کر لیں۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ انٹروڈکشن ٹو مائکرو بیالوجی میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ڈیفینیشن آف مائکرو بیالوجی۔ تو مائکرو بیالوجی کی ڈیفینیشن میں مائکرو بیالوجی کی ایک ایسی برانچ ہے جس میں ہم مائکرو آرگنیزمز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور ان کے ایفیکٹس کو جو دوسرے جانداروں پر پڑتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ مثلاً پلانٹس پر، اینیملز پر جو اس کے ایفیکٹس ہوتے ہیں ان کی اسٹڈی کو بھی مائکرو بیالوجی کہا جاتا ہے۔ مائکرو بیالوجی دو گریک ورڈ سے اخذ کیا گیا ہے، جیسا کہ مائکرون مینز سمال یعنی کہ چھوٹا، اور بائیولوجیا مینز اسٹڈنگ لائف یعنی کہ چھوٹی مخلوق کی زندگی کا مطالعہ مائکرو بیالوجی کہلاتا ہے۔ ایسی ٹینی کریچر جو کہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتی، جن کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت پڑتی ہے، ان کی اسٹڈی کو مائکرو بیالوجی کہا جاتا ہے۔ اب مائکرو بیالوجی جو ہے وہ متعدد سبجیکٹس کو کور کرتا ہے، جیسا کہ وائرالوجی جس میں ہم وائرس کی اسٹڈی کرتے ہیں، مائیکالوجی جس میں فنجائی کی اسٹڈی کرتے ہیں، بیکٹیریالوجی جس میں بیکٹیریا کی اسٹڈی کی جاتی ہے، اور پیراسائٹالوجی شامل ہے جس میں ہم پیراسائٹس کی اسٹڈی یا مطالعہ کرتے ہیں، وہ بھی مائکرو بیالوجی میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مائکروبیل فزیالوجی جس میں ہم مائکروبس کی گروتھ کو، اس کے میٹابولزمز کو اسٹڈی کرتے ہیں، مائکروبیل جینیٹکس ہیں۔ اس کے علاوہ انوائرمنٹل مائکروب بیالوجی ہے جس میں ہم مائکروب سے متعلق ان کی مائیکالوجی یعنی ماحولیات کو اسٹڈی کرتے ہیں، اور انڈسٹریل مائکرو بیالوجی جس میں انڈسٹریل فرمنٹیشن ہے، اور ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ یعنی کہ انڈسٹری میں جو پانی استعمال کے بعد گندا ہو جاتا ہے اس کو دوبارہ سے استعمال کے قابل بنانے کے عمل کو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کہا جاتا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور آخر میں فوڈ مائکرو بیالوجی جس میں فوڈ پروڈکشن اور فوڈ فرمنٹیشن کے پروسیسز شامل ہیں کی اسٹڈی بھی مائکرو بیالوجی میں شامل ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں مائکروبس کو۔ تو دوستو، مائکروبس کا لفظ بطور اصطلاح ایک ایسی چھوٹی سی مخلوق کے لیے جو کہ انفرادی طور پر بغیر امدادی آنکھیں ان ایڈڈ آئیز یعنی کہ مائکروسکوپ کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ بیکٹیریا، وائرسز، فنجائی، آرچیا، پروٹوزوا، یسٹ اینڈ مولڈز ایٹسیٹرا۔ تو اس کے بعد دوستوں ہم نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جس میں اب ہم دیکھیں گے اسٹڈی آف ہسٹالوجی آف مائکروبز۔ تو دا فرسٹ آبزرویشن، رابرٹ ہوک نے ایک مشاہدہ کیا کہ پلانٹ میٹیریل ایک خاص ترتیب دیے گئے لٹل باکسز پر مشتمل ہے، جسے اس نے سیلز کا نام دیا اور ٹرم سیل کو انٹروڈیوس کروایا۔ ہوک کا کانسیپٹ تھا کہ تمام جاندار چیزیں سیل سے مل کر بنی ہیں،
جو کہ صحیح تھا۔ اس کے بعد انٹونی وین لی ہوک نے سمپل مائکروسکوپ کو استعمال کرتے ہوئے پہلی دفعہ مائکرو آرگنیزمز کو آبزرو کیا اور ان کا مشاہدہ کیا۔ تو اس کے بعد دوستو مزید آگے اپنے ٹاپک میں بڑھتے ہیں، بائیوجینیسس۔ تو دوستو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ دو مفروضے تھے جو مائکروبس کی ابتدا کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکس کیے گئے، جس میں بائیوجینیسس ہے، جس کے مطابق جاندار صرف اپنی ہی طرح کے دوسری جاندار چیزوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سمپلی اس کو کہیں تو یعنی کہ جاندار اپنے جیسے جانداروں سے پیدا ہوتے ہیں، تو یہ بائیوجینیسس۔ جبکہ اے بائیوجینیسس میں وہ بے جان چیز سے خود بخود پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں سمجھا جاتا تھا کہ جاندار اشیاء جو ہیں وہ بے جان اشیاء سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں۔ 1880 کے وسط تک بہت سے لوگ اے بائیوجینیسس پر یقین رکھتے تھے کہ جاندار اشیاء بے جان اشیاء سے خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، جو کہ غلط تھا۔ فرانسسکو ریڈی نے ثابت کیا کہ میگٹس یعنی لاروا یا کیڑے بوسیدہ گلے سڑے گوشت میں اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مکھیاں اس گوشت پر بیٹھتی ہیں اور اس گوشت پر انڈے دیتی ہیں۔ تو یہ فرانسسکو ریڈی نے ثابت کیا۔ اس کے بعد لوئس پاسچر نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا۔ اس کے لیے اس نے ایک تجربہ کیا۔ اس کے مطابق مائکرو آرگنیزمز ہوا میں ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اس نے پروف آف بائیوجینیسس کہ جاندار اشیاء جو ہے وہ جاندار اشیاء سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اس نے 2 سراہی نما فلاسک لیں، کھلے منہ والی، ایک کے منہ کو بند کیا اور دوسرے کو منہ کو کھلا چھوڑا، ان کے اندر گوشت رکھ دیا۔ تو کچھ دنوں کے بعد جس فلاسک کا منہ کھلا ہوا تھا اور اس کے اندر ہوا داخل ہو رہی تھی، تو اس میں جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس میں جاندار اشیاء پیدا ہوگی۔ تو اس نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چونکہ ہوا میں مائکروبز ہوتے ہیں جو کہ اس سراہی میں پہنچ گئے جہاں پہ گوشت رکھا ہوا تھا، تو اس پہ وہاں پہ انہوں نے جب انڈے دیے تو وہ وہاں پہ ان کے جو لارواز وغیرہ کیڑے پیدا ہو گئے وہاں پہ۔ تو اس طرح سے یہ ثابت ہوا کہ جاندار اشیاء جاندار چیزوں سے ہی پیدا ہوتی ہیں، جو کہ صحیح ہے۔ تو دوستو یہ تھی وہ شارٹ سی منفرد سی ویڈیو، تو جس میں ہم نے انٹروڈکشن ٹو مائکرو بایولوجی میں ڈیفینیشن آف مائکرو بایولوجی اور اسٹڈی آف ہسٹالوجی آف مائکروبس کو اسٹڈی کیا۔ تو دوستو اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں، جو آپ اپنی اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں، تو اور اس کو یاد کریں، میمورائز کریں اور اس ویڈیو کو بھی بار بار دیکھیں۔ اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کے مائنڈ میں ایک پکچر بن جائے گی، ایک کنسیپٹ آپ کا بیٹھ جائے گا۔ تو انشاءاللہ اس سے متعلق اگر ایم سی کیوز بھی آئیں گے تو وہ بھی آپ بڑے آسانی سے کر لیں گے۔ اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں ان نوٹس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری جگہوں پہ انڈر لائن کیا ہوا ہے، جیسے اس اسکرین میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کہ یہ انڈر لائن کیا ہوا ہے۔ تو اس سے یہ آپ نے مطلب یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں انڈر لائن ہیں یہ آپ کے ایگزام میں اس کے ایم سی کیوز آئیں گے، تو ان کو آپ نے ایم سی کیوز کے پوائنٹ آف ویو سے بھی یاد کرنا ہے۔ جتنے بھی یہ سائنٹسٹ ہیں ان کے نامز کو یاد کرنا ہے، ان کے ساتھ جو انوینشن جو انہوں نے کی ہیں، جو ابھی آپ نے ویڈیو میں دیکھی، ان کو آپ ذہن نشین کریں، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایز اے ایم سی کیوز اس ٹاپک میں سے، اس چیپٹر میں سے آپ کو ایم سی کیوز زیادہ آئیں گے۔ تو اس کو بار بار دیکھیں، یاد کریں، میمورائز کریں، تو انشاءاللہ آپ جو ہے بڑی آسانی سے امتحان میں اس کو پاس کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو اگر آپ کو اس ویڈیو میں سیکھنے کے لیے ایک بھی بات مل گئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور چینل کو سبسکرائب کریں،
کیونکہ میں ان فیوچر میں بہت ساری اور بھی اسی طرح کی ویڈیوز اسی فارمیسی ٹیکنیشین کے حوالے سے، فارمیسی اسسٹنٹ کے حوالے سے، پنجاب فارمیسی کونسل کے سلیبس کے مطابق ٹو دا پوائنٹ اپلوڈ کرنے والا ہوں، تاکہ ان کا نوٹیفیکیشن آپ تک مل جائے، اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔